شروع اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ معزز ناظرین کو محبتوں بھرا سلام۔ پیارے دوستوں، تراویح کی عظمت اور فضیلت کیا ہے اور تراویح پڑھنے والے سے کس خاص انعام کا وعدہ کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس اندیشے سے مسلسل تراویح ادا نہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کس خلیفہ وقت نے باجماعت تراویح کا اہتمام فرمایا؟ خواتین کے لیے حکم تراویح کیا ہے اور تراویح نہ پڑھنے والے کن نعمتوں سے محروم رہیں گے؟ یہ سب معلومات آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں۔ پیارے دوستوں، تراویح وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک نے صرف اس امت کو عطا کی ہے، کیونکہ ہم سے پہلی امتیں اپنی کتابوں کی حافظ نہ تھیں، اس لیے وہ اس خاص عبادت کے اجر و ثواب سے محروم تھیں۔ یہ عبادت سنت موقدہ ہے جو 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، بعد میں اس کا نام تراویح رکھا گیا۔ پیارے دوستوں، مسلمانوں کی اکثریت خصوصاً اہل سنت، جس میں 4 بڑے مسالک حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہیں، وہ 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، جبکہ اہل حدیث کا موقف ہے کہ تراویح 8 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ پیارے دوستوں، تراویح کی فضیلت اور عظمت مختلف احادیث میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل اور صحیح یقین کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بحوالہ صحیح مسلم۔ پیارے دوستوں، تراویح کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تراویح کے ایک سجدے کے عوض 1500 نیکیاں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک تراویح کے ایک سجدے کے بدلے اپنے بندے کو جنت میں ایک بڑا محل اور ایک سایہ دار درخت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک رات میں صرف 20 رکعت تراویح ادا کرنے سے انسان 60,000 نیکیاں کما سکتا ہے، اور پورے ماہ رمضان بلا ناغہ تراویح ادا کرنے سے ہم 18 لاکھ نیکیاں اور جنت میں بے شمار محل حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں کے قیام یعنی تراویح کو بہت فضیلت دی ہے۔ پیارے دوستوں، تراویح ماہ رمضان کی ایک مسنون عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 راتیں نماز تراویح پڑھائی، اس کے بعد صحابہ کرام آپ کے منتظر رہے، لیکن رسول خدا اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف نہ لائے۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر میں کل رات تراویح ادا کرنے آ جاتا تو تراویح تم پر فرض ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ پہلے انفرادی طور پر قیام اللیل فرماتے، اور کچھ صحابہ نے اسے باجماعت ادا کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابی بن کعب کو امام بنا کر باجماعت تراویح پڑھنے کا اہتمام فرمایا گیا، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ جماعت کا ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ اس لیے تراویح کا خصوصی اہتمام اور اس کی باقاعدہ جماعت کرانے کا صحرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان کی راتوں میں جب گھر سے باہر آتے اور مسجدوں میں تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، اے اللہ، عمر کی قبر کو روشن فرما دے، کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے روشن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت تراویح پڑھنے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے کہا، جو شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز میں کھڑا رہا اسے پوری رات کا ثواب ملے گا۔ محترم دوستوں، ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کافی خشوع و خضوع سے تراویح کا اہتمام فرماتے تھے، اس لیے تراویح کا ادا کرنا ہم پر بھی لازم ہے۔
علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی باجماعت تراویح چھوٹ جائے تو وہ انفرادی تراویح ضرور ادا کرے، لیکن تراویح قضا کر کے گناہ کا ارتکاب ہرگز نہ کرے۔ البتہ خواتین کے لیے انفرادی طور پر ہی تراویح ادا کرنے کا حکم آیا ہے، لیکن اللہ پاک ان کو ثواب مردوں کی باجماعت تراویح کے برابر ہی دے گا، کیونکہ تراویح کا ایک سجدہ چھوڑنے والا 1500 نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ بروز قیامت قرآن کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن اللہ سے بندے کی شفاعت فرمائیں گے۔ قرآن پاک اللہ سے کہے گا کہ میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ماہ رمضان میں باقاعدگی سے تراویح ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور قرآن پاک تراویح میں سن کر اسے اپنی شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔